تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بہترین کہانی۔ کسی گاؤں میں عمران نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے ایک چھوٹے سے کرانے کی دکان تھی جس سے وہ بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے اکلوتے بیٹے فارس کا پیٹ پالتا تھا۔ فارس اب جوان ہو چکا تھا مگر عمران نے اسے کبھی کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ ایک دن اچانک عمران کا انتقال ہو گیا۔ فارس تنہا رہ گیا اور اس دنیا میں اپنے سوا کوئی سہارا نظر نہ آیا۔ وہ روتا تھا اور کہتا تھا، ابا جان بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے والد ایک دوست نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا صبر کرو، اب تمہیں ہی اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ فارس کی مشکلیں بڑھتی ہیں۔ فارس نے دکان تو سنبھال لی مگر وہاں کوئی گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ جب چند دن گزرے تو اس نے سوچا کہ اگر یہی حال رہا تو بھوکے مرنے کی نوبت آ جائے گی۔ آخر کار اس نے دکان ایک مالدار تاجر کو بیچ دی اور سوچا کہ پڑوسی شہر میں جا کر کسی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا۔ اس سے سن رکھا تھا کہ بستی کے لوگ ذہین نہیں ہوتے، اس لیے شاید وہاں کاروبار چل نکلے۔ نیا شہر، نیا خیال۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ بازاروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہاں بہت مہنگائی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک ٹھاک کاروبار شروع کر سکے۔ لیکن ذہین تھا، اس نے ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور اس پر بڑا سا بورڈ لگایا تھا، عقل برائے فروخت۔ پورے بازار میں ہلچل مچ گئی، لوگ ہنسنے لگے، کیا عقل بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ کون خریدے گا اس عقل؟ مگر فارس پر کسی کی مذاق کا اثر نہ ہوا۔ وہ بلند آواز میں کہتا رہتا، سن لو بھائیو، کبھی نہ کبھی کسی کو عقل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ دھیرے دھیرے اس کی عقل کا دکان کا چرچا پورے شہر میں پھیل گیا۔ شہر میں ایک امیر لیکن بہت کنجوس بوڑھا رہتا تھا۔ اس کا بیٹا منیر سادہ ذہین کا لڑکا تھا۔ وہ ایک دن بازار آیا تو فارس کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ بورڈ پڑھ کر رکا اور سوچا، کیوں نہ عقل خرید لوں، شاید ابا خوش ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک درم کی عقل دے دو۔ فارس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، منیر کو دیا اور وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر منیر نے فخر سے کہا، ابا جان، ایک درم کی عقل خرید کر لایا ہوں۔ بوڑھے نے حیران ہو کر کاغذ پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، جب آدمی لڑ رہے ہو ان کی لڑائی دیکھنا عقل مندی نہیں۔ بوڑھا غصے سے آگ بگول ہو گیا، یہ تو بچے کو بھی معلوم ہے، تو نے ایک درم ضائع کر دیا۔ وہ فوراً فارس کے پاس دوڑا اور پیسے واپس لیے۔ رانیوں کی لڑائی، منیر پھر پھنس گیا۔ چند دن بازار میں ایک تربوز کو لے کر دو کنیز میں لڑائی ہونے لگی۔ دونوں اپنے اپنی رانی کو لے وہی تربوز خریدنا چاہتے تھے۔ اتنے میں منیر ادھر سے گزرا اور ان دونوں سے اس کو آپ بنا لیا۔ اب منیر سخت مشکل میں پڑ گیا، نہ وہ سچ بول سکتا تھا نہ جھوٹ۔ منیر اور اس کا باپ پھر فارس کے پاس آئے اور سارا حال کہا۔ فارس نے کہا، مشورہ دوں گا لیکن فیس 10 دینار ہوگی۔ بوڑھے نے فوراً دے دی۔ فارس نے منیر کو مشورہ دیا، کل دوبارہ میں تم پاگل بن کر جاؤں اور الٹے سیدھے باتیں کر کے سب کو ہنسا دو۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ منیر نے ایسا اداکاری کہ خلیفے نے اس کو پاگل سمجھ کر باہر نکال دیا۔ یوں وہ بچ گیا۔ لیکن بعد میں منیر کے باپ کو ڈر لگا کہ اگر خلیفہ کو حقیقت پتہ چل گئی تو انجام برا ہوگا۔ وہ پھر فارس کے پاس گئے اور اس بار فارس نے کہا، مشورہ ملے گا مگر فیس 200 دینار ہے۔ بہت منت سماعت کی مگر فارس نے مانا۔ آخر کار بوڑھے نے 200 دینار دے دیے۔ فارس نے کہا، اب کچھ دن گزرنے دو،
پھر خود خلیفہ کے پاس جا کر سچ بتا دینا، سچائی تمہیں بچائے گی، سچائی جیت جاتی ہے۔ 2 مہینے بعد منیر نے خلیفہ کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ خلیفہ ہنسا اور کہا، اگر تم اس دن پاگل نہ بنتے تو یقین کسی رانی کا غصہ تم پر نکلتا۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ خلیفہ بھی عقل خریدنے آیا۔ جب منیر نے فارس کا ذکر کیا تو خلیفہ نے اسے دوبارہ بلایا۔ سنا ہے تم عقل بیچتے ہو، ہمیں بھی بیچو۔ فارس نے کہا، قیمت 20,000 دینار ہے۔ خلیفہ نے فوراً حکم دیا اور فارس کو 20,000 دینار دے دیے۔ فارس نے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہ کرنا، کسی کی بات پر فوراً یقین نہ کرنا۔ خلیفہ نے ان الفاظوں کو اپنے بستر کے پاس رکھ لیا۔ نصیحت جان بچاتی ہے۔ چند دن بعد خلیفہ بیمار پڑ گیا۔ وزیر نے طاقت کی لالچ میں حکم کو ملا لیا اور خلیفہ کو زہریلی دوا پلانے کی کوشش کی۔ خلیفہ نے جب دوا لی، اس فارس کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے غور کیا اور حکم کا رنگ اڑا۔ حکم سچ بولتے پر مجبور ہو گیا۔ خلیفہ نے وزیر کو بلایا اور اس سے وہی دوا پینے کا حکم دیا۔ وزیر کے ہوش اڑ گئے اور اس کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ بالآخر وزیر اور حکیم کو قید کر دیا گیا۔ خلیفہ نے فارس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم واقعی عقل مند تاجر ہو، آج سے تم ہمارے وزیر خاص ہو۔ یوں فارس کی ذہانت اور عقل بیچنے کی انوکھی دکان نے اسے غریبی سے نکال کر بادشاہ کی دربار میں وزیر بنا لیا۔ تو دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟